میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ میرے چینل کو شروع سے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ میرے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ میں ایسی اسلامک معجزات کو آپ تک لا سکوں، اور اس کے علاوہ آپ تک اللہ کے بہترین نمونے لا سکوں، یعنی کہ ایسے واقعات جن سے آپ کچھ سیکھ سکیں۔ تو میرے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی میرے فائدے کی باتیں، اب آتے ہیں ہم آج کے اسلامک واقعے پہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سے ایک لاڈ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر رواں دواں تھے کہ ایک دن اچانک اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ آپ علیہ السلام کے سامنے اچانک سے ظاہر ہو گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم مجھ سے ملاقات کے ارادے سے آئے ہو یا پھر مجھے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے، یعنی کہ میری جان کو قبض کرنے آئے ہو؟ جس پر اسرائیل نے فرمایا کہ بے شک میں خدا کے حکم سے آپ کی جان کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اے اسرائیل، مجھے بتاؤ کہ تم میری جان کو کس طرح قبض کرو گے؟ چنانچہ اس کے جواب میں اسرائیل نے بتایا کہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کو آنکھوں کے ذریعے قبض کریں گے۔ جس پر سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور کہنے لگے کہ ان آنکھوں نے تو خدا کا نور دیکھا ہے، تم کیسے ان سے میری جان کو قبض کرو گے؟ جس پر اسرائیل نے کہا تو ٹھیک ہے، میں آپ کے منہ سے جان کو قبض کر لوں گا۔ اور اس کے جواب میں فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور کہنے لگے کہ ان منہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ورد کیا ہے، تم کیسے اس سے میری جان قبض کرو گے؟ جب اسرائیل نے سنا تو وہ کہنے لگ گئے کہ میں پھر آپ کے قدموں سے آپ کی جان کو قبض کروں گا، کیونکہ یہاں سے اب ظاہر ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اس دنیا سے رخصتی کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اسرائیل بھی اپنے کام سے ہٹنے والے نہ تھے۔ چنانچہ ان کے درمیان میں سوال و جوابت ہوتے رہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے قدموں سے کیسے میری جان قبض کرو گے؟ میں انہی قدموں سے چل کر کوہ طور پہ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اب کہ اسرائیل کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر اچانک سے بولے کہ میں خدا کے ہی حکم سے آپ کی جان کو قبض کروں گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک مجھے اسی خدا کی قسم ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، میں اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں، لیکن میں اتنی جلدی ابھی اس دنیا سے رخصتی نہیں چاہتا، اور میں ابھی اپنی جان کے قبض کا موقع نہ دوں گا۔ اب کہ یہ سننے کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے اور خدا تعالیٰ سے جا کر کہا کہ اے میرے رب، تجھے تو معلوم ہے کہ جو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ ابھی جان قبض کرنے کے یعنی کہ جان دینے کے موڈ میں نہیں ہے، تو اے میرے رب، جیسے تیری مصلحت میں ویسے راضی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تو میرے پاس نہیں آنا چاہتا؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سے بول اٹھے کہ اے میرے رب، تیرے کلام پر میری زندگی قربان، لیکن میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر جا کر تیرے کلام کو سننا چاہتا ہوں، مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، وہاں پہ رہنا بہت پسند ہے، اسی لیے میں تھوڑی مہلت اور چاہتا ہوں۔
چنانچہ ایک دن اس کے بعد آپ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے اور خدا سے کہنے لگے کہ میں اپنی امت کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک یہ بڑی گناہگار اور ناسمجھ ہے، نادان ہے، لیکن اے میرے رب تو اپنا کرم ان پر رکھیو اور ان کے رزق میں کوئی کمی مت لانا، بے شک کہ یہ نادان ہے، گناہگار ہے، لیکن اے میرے رب میری امت پہ رحم فرمانا اور ان کے رزق میں کبھی کوئی کمی مت لانا، ان کا رزق ان سے مت چھیننا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی ایذا کو پہاڑ پہ دے مار، جس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور جیسے ایذا کو پہاڑ پہ مارا تو پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور درمیان سے ایک جھرنا بہنے لگا اور اس جھرنے میں سے ایک پتھر نکلا، جس پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حکم فرمایا کہ اس پتھر پہ ایذا مار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ ایذا کو مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے درمیان سے ایک کیڑا نکلا جو کہ گھاس کے چند ٹکڑوں کو کھا رہا تھا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو کہ کیڑوں کو ایک پتھر کے اندر بھی رزق عطا کرتا ہوں، تو میں کیوں کر تیری امت کو بھولوں گا اور کیوں کر انہیں رزق سے محروم کروں گا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی اور وہ جب کوہ طور سے واپس لوٹ رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ قبر کو کھود رہے ہیں، جس پر وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں یہ کس کی قبر کو کھود رہے ہو؟ جس پر وہ لوگ جو کہ نہ جانے کہاں سے آئے تھے کہنے لگے کہ یہ ہمارے عزیز کی قبر ہے، لیکن ہماری جگہ یہاں سے بڑی دور ہے، جس کی وجہ سے ہم مدفن کو ساتھ نہیں لا سکے، اور وہ تقریباً آپ کے جیسا ہی ہے، یعنی کہ قد کاٹ میں آپ کے بالکل برابر ہے۔ اگر آپ اس قبر میں لیٹ کر ذرا ہمیں بتلا دیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی تاکہ ہم ایک ہموار قبر کو کھود سکیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کا ارادہ کیا اور اس قبر میں لیٹ گئے۔ جیسے ہی وہ قبر میں لیٹے تو اسرائیل علیہ السلام فوراً سے وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت موسیٰ اب سمجھ چکے تھے کہ وہ اسرائیل کی چالاکی میں آ گئے ہیں، چنانچہ اسرائیل نے انہیں ایک سیب پیش کیا جس کی خوشبو کو سونگھتے ہی آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئے، یعنی کہ آپ رب کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن دوستو بعض روایات میں کچھ باتیں الگ بھی ہیں، سچائی تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں ایک بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھوڑی دیر اور گزارنا چاہتے تھے اپنی امت کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، کیونکہ انہیں کوہ طور پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہونا بے حد پسند تھا۔ لیکن اسرائیل جو کہ اللہ کے حکم سے آئے تھے ان کو اپنا کام بھی پورا کرنا تھا اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ خیر دوستو، آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا معلومات جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔